اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ کا تعارف کراتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ دو بڑے بزرگ ہستیاں آج بیٹھی ہیں، اتفاق کی بات ہے۔ یہ سلیم احمد صدیقی صاحب درمیان میں تشریف فرمائیں اور ان کے ساتھ نصیر احمد صاحب، اور قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں جو بہت زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ ان کے بارے میں نصیر احمد صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر واقعہ اور بات ان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان دو آیتوں کے معنی اور مقصود اپنی جگہ پر، لیکن جو واقعہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے یقیناً آپ کو سبق سیکھنے کے لیے بہت سے چانسز ملیں گے۔ تو نصیر صاحب آپ بیان فرمائیں کیا یہ واقعہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے سنا ہے بزرگوں سے، ماشاءاللہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ بزرگ فیملی سے ہے، اچھی فیملی سے ہے، صوفی گھرانے سے ہے۔ تو ہمارے گھر میں اکثر یہ باتیں جو ہے ڈسکس ہوتی رہتی ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، اور والد صاحب کوئی نہ کوئی واقعہ آ کر ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ تو ان کی زبانی ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ان کی زبانی میں نے سنا تھا، جو یہ صدیقی صاحب نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جس کو عزت دے چاہے جس کو ذلت دے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو انہوں نے واقعہ سنا ہے اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ تھے، وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بندے تھے، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت جناب نماز روزہ غریبوں کی مدد کرنا سب کچھ یعنی وہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت بے حساب مال و دولت دی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جس وقت اس آیت پہ آئے ہیں نا، اس کا ترجمہ پڑھا ہے نا، تو ان کے ذہن میں بات آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت، اس نے مجھے نوازا ہے، تو میرے پاس بہت ہی مال و اسباب ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آہستہ آہستہ کر کے بہت زیادہ دیا ہے، ایسے ہی وہ جس وقت مجھ سے واپس لے گا تو آرام آرام سے لے گا، یعنی ٹائم لگے گا، یعنی کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگے گا نا۔ اتنی دولت ہے میرے جی پاس، اتنی دولت ہے میرے پاس، تو دین تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، کسی بندے نے تو دی نہیں ہے، تو اب لے گا بھی صحیح تو ایسے ہی آرام آرام سے لے گا۔ تو خیر اتنا تک میں چل بسوں گا تو پھر بھی میری دولت ختم نہیں ہوگی۔ یعنی بیٹھ کے ساتھ نسلیں کھانے کا ارادہ، جیسے آج جی کے بادشاہوں کی طبیعت ہوتی ہے۔ جی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بات جو سوچی، اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو رکھ دیا، تو باہر نکلے ہیں تو انہوں نے شکار پہ جانا تھا۔ وزیر کھڑے ہیں، گھوڑے لے کر کھڑے ہیں، سب جو ہے ان کے ساتھ وہ سپاہی ہیں، سپر سالار ہیں، تو وہ جنگل کی طرف چل پڑے شکار کرنے کے لیے۔ اچھا، ان کا جو وہ اپنا ایک بات تھی، قانون تھا یا جو بھی تھا کہ جس گھوڑے کے آگے سے یا جس سپہ سالار کے آگے سے شکار اٹھے گا نا، وہی بندہ جو ہے اس کے پیچھے جائے گا، شکار کو پکڑ کر لے کر آئے گا، باقی سارے ادھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جس کو جنگل میں گئے ہیں، وہ قافلہ جنگل میں پہنچا ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ آگے آگے جا رہے ہیں، اور وہ سارے جو ہیں ان کے سپاہی حضرات وہ ساتھ ہی ہیں۔ تو ان کے بادشاہ سلامت کے آگے جو ہے
ہرن جو ہے وہ نکل پڑتا ہے. اب بادشاہ سلامت ہرن کے پیچھے پیچھے چلنے پر جاتے ہیں. ہرن بھاگتا ہوا جاتا ہے آگے, باقی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہرن جو ہے چھلانگے لگاتا ہوا بھاگتا 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 تو سلطنت جو ہے بادشاہ کی وہ کراس کر جاتا ہے. اب دوسرا جس سلطنت میں وہ پہنچتا ہے, ہرن پہنچتا ہے, اس سلطنت میں چوری ہوتی ہے. روزانہ چور آتا ہے, چوری کر کے چلا جاتا ہے. تو کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ چوری کس نے کی ہے, تو کون ہے چوری کرنے والا. جو اس سلطنت کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ اب مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے ان بادشاہوں کے, میں بتا نہیں سکتا ہوں, یہ تاریخ میں ہے, اگر کہیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا وہ اس میں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں, کہ وہ سارا پتہ چل جائے گا. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنا بادشاہ کے اس میں وہ نا دوسرے سلطنت میں چوری ہوتی ہے, تو وہ اپنے جو ان کے سپاسالار ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر چور نہ پکڑا گیا تو میں آپ لوگوں کو سزا دوں گا, کوشش کریں کہ وہ جو ہے نا چور کو آپ پکڑیں. اچھا, اب وہ نا ان کے جو سلطنت کے بادشاہ کے ہے وہ کرندے وہ نکل جاتے ہیں چور پکڑنے کے لیے. اتنا تک تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے نا شاہ سوار گھوڑے پہ ہے, گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے, تو وہ جو ہے ان کی سلطنت میں گھس جاتا ہے. اور وہ بادشاہ ہوتا ہے جو ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اب وہ جو سپاسالار تھے وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں اس جو ہے بادشاہ کو, پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ چور آ گیا, چور آ گیا, ہم نے چور پکڑ لیا. اب وہ جو ہے بادشاہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس ہی لے جاتے ہیں. تو اب ادھر جو ہے نا بادشاہ سلامت اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں. اس کی زبان جو ہے وہ رک جاتی ہے, وہ جواب نہیں دے پاتا ہے کہ میں کون ہوں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ چوری ہے کیونکہ یہ بول نہیں رہا ہے, تو بہتر ہے کہ اس کے جو ہے نا آپ اس طرح کریں کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ دونوں کاٹ دیں اور اس کو چوک میں بٹھا دیں, تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ چوری نہ کریں اور اس سے سبق سیکھیں. اب ہوا یوں کہ وہ بادشاہ سلامت کو انہوں نے ان کو بازو اور اس کے پاؤں وغیرہ کاٹ دیے. وہ چوک میں بیٹھ گیا. تو اب ادھر جو ہے وہ اپنا نظام چل رہا ہے ان کا اپنا جو ہے. تو وہ بادشاہ ہر وقت جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے. ہاتھ پیر تو اس کے کٹے ہوئے ہیں, تو 24 گھنٹے بیٹھا ہے چوک میں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. لوگ اس کو جو ہے روٹی دے جاتے ہیں, پانی دے جاتے ہیں, وہ بیچارہ بیٹھا ہے تو پڑھ رہے ہیں. تو جس بادشاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے نا, جو سلطنت کا بادشاہ تھا, اس کی بیٹی نے قرآن پاک پڑھنا تھا. تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ کسی حافظ کو لے کر آئیں جو میرے گھر میں بیٹھ کر میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھائے. تو وزیر جو ہے وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو جس بندے کے آپ نے بازو اور پاؤں کاٹے تھے وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے, اس کو ہی ہم لے آتے ہیں, تو وہ گھر میں بیٹھ کر بیٹی کو قرآن پاک پڑھاتا رہے گا, اور تو اب کچھ کر نہیں سکتا, وہ تو روٹی آرام سے گھر سے کھاتا رہے گا. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے آؤ جی. اب اس جو ہے تھے وہ جس کے انہوں نے پاؤں کاٹے تھے اس کو وہ پکڑ کر لے آئے, آ کر اپنے گھر میں بٹھا دیا. وہ بچی کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. وقت گزرنا شروع ہو گیا, وہ قرآن پاک پڑھتی رہی. ایک دن وہ اسی آیت پہ آ گیا بادشاہ سلام, اس آیت پہ جس کا تعین منتشا وتذل منتشا, تو ان کو رونا آ گیا, اپنی بات یاد آ گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو بیٹی وہ جو دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی, ان کی اسٹوڈنٹ تھی, وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے استاد جی کیوں رو رہے ہیں. تو وہ آگے سے نفی میں سہرا لاتے ہیں, مجھے کچھ نہ کہو. تو وہ پھر کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اگر نہیں بتاؤ گے تو میں اپنے والد صاحب کو بتاؤں گی, اور وہ جو ہے پہلے تو انہوں نے آپ کا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹے, تو ابھی آپ کا جو ہے وہ سر قلم کر دیں گے. اب وہ بادشاہ ڈر گیا. اس کا ڈرا تو اتنا تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی جو زبان پہ وہ تالا لگایا ہوا تھا وہ کھول دیا. سبحان اللہ. بادشاہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے کہ میں دوسری جو 7 والی سلطنت ہے اس کا بادشاہ ہوں, تو میں یہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور یہ ترجمہ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ جس کو عزت دے جس کو ذلت دے.
تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے چھوٹی سی کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا ہوا ہے، تو جس وقت وہ مجھ سے واپس لے گا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اس کی سزا دیکھو میں نے یہ بھگتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری سلطنت کہاں چلی گئی ہے، میرا مال و اسباب کہاں چلا گیا ہے، میرے گھر والے کہاں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور فانن میں ایسا ہو جی، تو کوئی یعنی کچھ منٹ گزرے ہیں تو منٹوں کے بعد ہر چیز غائب ہو گئی، اور میں ادھر جناب میرے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، اور میں کسی کے در پہ بیٹھا ہوں۔ بیٹی بھاگ کر جاتی ہے، وہ فوراً جا کر ابو کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ ابو یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ سلامت بھی آ گیا، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی واقعی میں تو سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں گے آپ کے لیے۔ اتنا تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ بزرگ کی شکل میں محلے میں آتا ہے، شور مچاتا ہے کہ کسی نے کوئی علاج کروانا ہو تو میں حکیم ہوں، مجھ سے علاج کروا لو۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت اس کو بلاتے ہیں، بادشاہ اس کو اپنا اس کو حکیم کو، تو کہتے ہیں کہ یہ جی اتنا ہے مسئلہ، تو ان کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے کہا جی حل ہے، ان کے ہاتھ پاؤں وہ کدھر ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ تو میں نے رکھے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ وہ دے دو جی۔ انہوں نے دیے، ساتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اوپر سے ہاتھ لگایا تو وہ ان کے اپنے اصلی حالت میں آ گئے، سبحان اللہ، ہاتھ پاؤں ان کے اصلی حالت میں آ گئے۔ جب اصلی حالت میں آ گیا تو اب اس نے بادشاہ نے کہا کہ ایسے کرو کہ میں نے جو آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے وغیرہ، جو آپ کو اتنی سزا ملی ہے، تو آپ یوں کریں کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو وہ بادشاہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ سلطنت میری چلے گی، میں اب بالکل عام سا بندہ رہ گیا، بادشاہ تو ہوں نہیں، تو شہزادہ تو ہوں نہیں کہ آپ میرے سے بیٹی کی شادی کروائیں، تو آپ اپنے لیے کوئی اور بندوبست کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اگر رشتہ دینا ہے تو آپ کو دینا، ورنہ ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک شرط ہے کہ میں واپس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے وہ علاقے میں، میری سلطنت میں وہ میری ریت کا کیا حال ہے، اگر انہوں نے مجھے پہچانا یا مجھے کوئی بادشاہ سلامت کیا تو ٹھیک ہے میں شادی کر لوں گا، ورنہ پھر آپ اپنا کوئی اور بندوبست کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بادشاہ سلامت نے اس کو گھوڑا دیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھے، جو گھوڑے پہ بیٹھے تو پیچھے گھر کی طرف ان کا گھوڑا دوڑنا شروع ہو گیا۔ تو جس جنگل میں وہ پہنچے ہیں، آگے اپنا جنگل شروع ہو گیا، جنگل میں جو پہنچتے پہنچتے آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو چاروں وزیر اور سپہ سالار ساتھ دوست تھے وہ کھڑے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کیا بنا، وہ ہرن ملا کہ نہیں ملا؟ تو اس میں پھر وہ بادشاہ سلامت دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ وقت کو چلا دیا، اور ایک طرف انہوں نے وہ جو ہے وقت کو روک دیا۔ وقت روک دیا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے وہ جھک گئے اور دعا کی ہے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے، جس سے لینا چاہے اس سے منٹوں میں لے لیتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یوں دیکھو کہ مثال کے طور پہ کہ ایک طرف جو ہے وہ وقت رک گیا ہے، دوسری طرف چل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے سے کیا بنا ہے، میری جائیداد بھی ادھر ہی ہے، سلطنت بھی میری ادھر ہی ہے، میری جو نا وہ اپنے تمام سپہ سالار بھی ادھر ہی ہیں، میں وہی بادشاہ کا بادشاہ ہوں، اور دوسری طرف میں کیا دیکھ کر آیا ہوں کہ میں بالکل ہر چیز میری ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لینا چاہے تو جیسے وہ دیتا ہے تو اس حساب سے وہ لیتے وقت تو چلو تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، لیکن لیتے وقت دیر نہیں لگتی، فوراً وہ لے بھی لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ کسی بھی ٹائم ہمیں جو ہے نا وہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی وہ ہر شے پہ قادر ہے جی۔ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کفر کا کلمہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ وہ نکل آئے۔